اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ خوشحال رہیں اور آپ کے گھر سے اور آپ کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہ ہو اور آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا مقدر سنور جائے، تو پھر آج ماہ سفر کے آخری ہفتے کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور استغفار، جس نے آج دیکھیں یہ جو عدد ہے نا آج 28، اس کے اندر 2 کا عدد موجود ہے اور اس کے ساتھ 8 کا عدد موجود ہے۔ اگر 2 اور 8 کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ تو اس عدد کے اعتبار سے یہ عمل انتہائی آج کے دن کا قیمتی عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد 1، 2 یا 5 یا 1 ہفتہ یا 10 دن کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ پورے سال کے لیے وہ بندہ خوشحال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے دن کا یہ اتنا قیمتی عمل ہے۔ اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سمجھ کر اگر اس طرح کر لیا کہ جس طرح اللہ والوں نے بتایا، لوگ ہر سال اس عمل کو کرتے ہیں کیونکہ یہ موقع آپ کے پاس آخری موقع ہے، آج آخری ہفتے کا دن ہے، اس کے بعد ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ آخری ہفتے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں یہ ذکر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے ذریعے بندے کو عاجزی اور انکساری سکھا دیتا ہے، اور یہ ذکر کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اس لیے یہ ذکر جس نے آج کر لیا اس کے گناہ، اس کے گھر والوں کے گناہ، اس کی بخشش، اس کے گھر والوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گھر سے تمام نااستیں، تمام پریشانیاں، ہر قسم کا دکھ اور مصیبت ختم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز اس کو آپ نے صرف اور صرف یہ چند بار آپ نے کلمات پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، اس کی ہر بات قیمتی ہے، اس لیے اس کو مکمل سمجھ کر کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہو جاتا ہے جب بندہ کوئی یہ ذکر کرتا ہے۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو یہ 100 بار پڑھتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے، یوں سمجھے یہ 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی، یہ آپ کے حالات بدل دے گی، آپ کا نظام اس قدر، اگر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ کے فضل سے وہ تمام بندشیں، وہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے اور یہ وہ صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر اس کے ذریعے تم اولاد مانگو تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، اگر تم بارش مانگو تو وہ بارش دے دیتا ہے، اگر رزق میں برکت مانگو تو وہ برکت دے دیتا ہے۔ اس سے عظمت ظاہر ہو جاتی ہے، سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل، یہ ذکر خود آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، صرف پھر حضور نہیں، اس سے پہلے انبیاء کرام نے اس ذکر کو کیا ہے۔ اس لیے یہ روح کی طاقت ہے، یہ شیطان کو بھگاتا ہے، دل کی غفلت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا عبادت کو، نیکی کو ہمارا دل نہیں کرتا، وہ اس عمل کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر لیں، ان کا دل اس قدر اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس لیے انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت میں مالا مال ہو جاتا ہے، وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے 2 اور 8 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 10 بنتا ہے، تو 10 بار ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں جو نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے دل کی نورانیت ملتی ہے اور درجات کی بلندی اور گناہوں کا مٹنا ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن بھی یہ درود پاک اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے درود پاک اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے والا ہر میدان میں، ہر جگہ میں فتح حاصل کرتا ہے، کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت پانے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اس سے رزق میں برکت آتی ہے، گھر میں سکون اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات اگر بتاؤں تو اس سے نفاق اور کینہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے زبان کو طہارت ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے، اور جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر کی وحشت کو اللہ دور فرما دیتا ہے، پل صراط پر یہ روشنی کرتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میرا سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔
اب میں نے جیسے آپ کو اعداد نکال کر دکھائیں اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک منٹ کی چند ایک دو تین تسبیحات ہیں جو آپ نے 2-3 منٹ کا یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، رات تک آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ ہیں وہ ختم ہوں گے، اور اس سے تمہیں انشاءاللہ دنیا کے ہر غم سے نجات ملے گی، اور آپ کا گھر مال و دولت سے بھرے گا، اور یہ ذکر سب سے اعلیٰ کلمات ہیں، اس لیے ہرگز اس عمل کو کرتے ہوئے غفلت نہ برتیں۔ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ انعامات کی بارش ہوگی۔ انعامات محدود نہیں ہے، لازوال تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب ان کلمات کو پڑھنا ہے تو پھر آپ نے بنیادی طور پر جو چیز میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی درود پاک کی جو تعداد ہے اس کے برابر جب آپ درود پاک کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت تو پہلے کر لینی، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کو پریشانی ہے، جو آپ کو دکھ ہے، جو آپ کو مصیبت ہے، اس کے حوالے سے آپ نے پہلے ہی کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نام کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے جس کی ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، اور اس نام کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے تو پھر آپ اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جیسے اللہ والوں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ اس کے مطابق برابر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی کہتے ہیں کہ آج کے دن اگر 100 حاجتیں بھی بندے کی ہوں اللہ پاک ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب اگر تمہاری کوئی 100 حاجتیں ہیں تو آپ اس عمل کے ذریعے پوری کروا سکتے ہیں۔ ایک حاجت یہ ہے کہ آپ کسی غم میں ہیں، کسی قید میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ بیماری کا شکار ہیں، یہ آپ کی ایک حاجت ہے، یعنی آپ بیمار ہیں تو ایک حاجت ہے، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی کہ تو یہ دوسری حاجت ہے، اگر آپ مقروض ہیں تو یہ تیسری حاجت ہے۔ اسی طرح کی اگر 100 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے۔ یہ جو اسم مبارک کا مطلب ہے بے حد سے زیادہ، بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بغیر کسی عوض کے دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں جو سب کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے وہ اس اسم پاک کی بدولت ہے، کیونکہ یہ اس کا ذکر اتنا مبارک ذکر ہے، اس کا ورد کرنا رزق کی کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ اسم مبارک ہے یا وہاب، تو اس کا ذکر کرنا، اس کو پڑھنا، یہ دل کو سکون اور روح کی راحت کا ذریعہ ہے۔ مشکل سے مشکل حاجت جو تمہاری زندگی بھر نہیں پوری ہو رہی اور جس کے لیے تم نے اپنے سارے جتن کر لیے ہیں، سارا زور لگا دیا ہے، بڑے بڑے اعمال کر لیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کر لیے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکلا، کہیں سے کوئی بات نہیں بنی، تو پھر آپ نے صرف اس کو آج کا یہ ذکر کرنا ہے، آج کا یہ عمل کرنا ہے، یہ تمہیں ہر محتاجی سے بچا لے گا، اور اس کا ورد تمہیں اللہ تعالیٰ سے بے حساب دلاتا ہے، یہ دل کی تنگی ختم کرتا ہے، عزت اور شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان اللہ کے خاص فضل کا مستحق بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص فضل کے، رحمت کے حقدار بن جائیں تو پھر آپ دوستو اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے گا، اپنے خاص فضل سے تمہیں نواز دے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ آج اس عمل کو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ بھی کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے اگر سارے کام چھوڑ کر بھی آج یہ عمل کرنا پڑے تو ضرور کر لیجئے گا۔ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یہ دعا اکثر نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے، اور اس میں اس آیت مبارکہ کا آقا علیہ السلام اس کو اپنی دعا کا حصہ بناتے تھے، اور یہ وہ بغیر عوض کے اپنی مخلوق کو وہ عطا کر رہے ہیں نا، اور بندوں کو بے شمار نعمتیں دے رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نعمتیں جن کے ہم لائق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا۔ پھر یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی عطاؤں کا مالک ہے، وہ اس کے سارے خزانے اسی کے پاس ہے، یہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اس لیے وہاب وہ ہے کہ جو جھوٹے بڑے سب کو دیتا ہے، چھوٹے بڑے سب کو دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، جو مانگنے پر بھی دیتا ہے بغیر مانگے بھی دیتا ہے، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، وہ کبھی بند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اپنے رزق کے دروازے کھولے، ہاں تمہارے لیے راہیں آسان کر دے گا۔ اس لیے وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا اس میں پاک کی ہے، یعنی اس کی عطا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کی سخاوت یاد دلاتا ہے یہ عمل، یہ ذکر حاجت روائی کا ذریعہ ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، اس کے ورد سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، بندے کی روح کو نور مل جاتا ہے اور دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ انسان اپنے رب سے عطا مانگنے لگتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے یہ عمل۔ اصل دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جتنے دنیا کے جو بھی دینے والے ہیں وہ صرف اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ وہ دیکھیں میں اگر کسی کو کچھ دے رہا ہوں نا تو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، میں اللہ کی عطا سے کسی کو کچھ دے رہا ہوں، اس لیے وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ دیتا ہے۔ دنیا والے تو ایک دو بار کھلائیں تو وہ تھک جاتے ہیں، وہ دوبارہ وہ اپنا رخ بدل لیتے ہیں، لیکن وہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ وہ رب وہ ہے جو غم کو دور کر دیتا ہے، دل کو اطمینان دیتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے اور اس کے خزانے ملتے ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے اور شکر کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر غرور ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو ختم کر دیتا ہے، یعنی دل کی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رب کو اس طرح یاد کریں، انشاءاللہ اس طرح تمہارا آج یاد کرنا یہ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ حاجت روائی کی کنجی ہے، یعنی اس کے ذریعے کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو، بس لوگ اصل میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں، لوگ اس طرف دھیان نہیں کرتے، لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی رحمت کا نزول دیکھیں، اللہ پر بھروسہ تو کریں، وہ خوشحالی تمہیں ایسی عطا کرے گا کہ باقی کسی کے سامنے تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس لیے جس نے اپنا دامن اس کی عطاؤں کے ساتھ وابستہ کر لیا نا وہ دنیا میں کامیاب ہوا ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہوا ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں مانگ لیں تاکہ ہم اپنے رب کے خزانے حاصل کر سکیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الکوثر شریف، اب یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے، صرف 1 منٹ کا یہ عمل ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ 1 منٹ کی تسبیح کیسے آپ کو یہاں عروج دیتی ہے، کیسے آپ کا زوال ختم ہوتا ہے، کیسے اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی ہیں، کیسے اس مالک کا کرم تمہارے اوپر برستا ہے، کیسے اس کی عطائیں تمہیں ملتی ہیں۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر کرم کر رہا ہے یہ اس کا کرم عام کرم نہیں ہے، یہ اس کا فضل عام فضل نہیں ہے، یہ اس کی عطا عام عطا نہیں ہے، وہ ہمیں عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں وہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، مانگنے پر اور بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب آپ نے جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ صورت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت تو فاتحہ کا لفظ ہے نا، لیکن جو صورت میں آپ کو سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر شریف۔ اس کے بڑے اعمال لوگوں نے کیے ہیں، بڑے اعمال لوگوں نے بتائے بھی ہیں، میں نے بھی الحمدللہ اس کا مکمل اعمال کیے ہیں، اس کی زکوٰۃ دی، اس کے بہت ساری، میں اب کیا کیا چیزیں بتاؤں آپ کو، اس لیے میں نے اس کی وہ برکتیں دیکھی ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ پاک کا کلام عظیم کلام ہے۔ یہ سورت میں ہدایت اور نور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس سورت کو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ہے چھوٹی لیکن اس کی تاثیر اور برکت اس قدر زیادہ ہے کہ بڑی بڑی سورتوں سے یہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں لیکن اس کے فضائل بہت عظیم ہیں۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ یہ سورت حضور کے اعزاز میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ عطا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کو آپ نے تصور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، توجہ مدینہ طیبہ میں ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے،
بس اس کفیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کی منظوری ہو جائے، آپ کا دکھ درد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دکھ درد کو دور فرما دے، اور وہ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مال و دولت کی وجہ سے اپنا گھر نہیں ہے، بے اولادی کا مسئلہ پہنچا ہوا ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا دنیا کی چھوٹی بڑی جس بھی حاجت میں آپ مبتلا ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، پورے سال کے لیے خوشحالی چاہ رہے ہیں، تو بس آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے، اور اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کی عطائیں کیسے تمہارے اوپر آتی جاتی ہیں۔ اس کے جام ستاروں سے زیادہ ہیں، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہے۔ جو اس سے پیے گا، یہ آب کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے نا، جو اس میں قیامت کے دن حضور اپنے غلاموں کو، اس صورت کے پڑھنے والوں کو آب کوثر کا جام بھر کر پلائیں گے۔ جو ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کی خوشبو کی خوشخبری کی علامت ہے یہ صورت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے کوثر؟ یہ حضور کی عظمت کا اعلان ہے، حضور کی شان کا اعلان ہے۔ یہ صورت مخالفین کے طعنے کا جواب ہے، اس لیے جس کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، یہ ایک ہی صورت ان کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے عمل کے بعد کوئی دشمن میلی نظر سے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے اندر تاثیر اور رعب اور دبدبہ اتنا ہے، یہ مومن کے دل کو خوشی دیتی ہے، اور یہ ہمیں شکر کی تعلیم دیتی ہے، صبر کی تلقین کرتی ہے۔ اس میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، قربانی کرو، یہ عبادت کا حکم ہے۔ نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، قربانی شکر کا اظہار ہے، یہ ہمیں اللہ کی نعمت یاد دلا رہی ہے، یہ شکر گزاری سکھا رہی ہے، دل کو اطمینان بخش رہی ہے، مگر معافی میں وسیع ہے۔ معنی میں اس کی معنی کی بہت کثرت ہے، یعنی جیسے ہے نا کوثر، علم بھی کوثر ہے، قرآن بھی کوثر ہے، شریعت بھی کوثر ہے، امت کی بھی کثرت ہے، امت بھی کوثر ہے، کوثر سے مراد کثرت، ٹھیک ہے۔ علم کی بھی حضور کو کثرت عطا کی گئی، قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے کس قدر علوم عطا کیے گئے، شریعت بھی کس قدر جامع عطا کی گئی، امت کی بھی کس قدر کثرت عطا کی گئی، حضور کی شان ہے یہ، اس قدر یہ صورت عظمت کی دلیل ہے، یہ مومن کی امید ہے، یہ نماز کی اہمیت سکھا رہی ہے، یہ قربانی کے فضائل بیان کر رہی ہے، دل کو نور سے بھر رہی ہے، یہ آخرت کی یاد دلا رہی ہے، اور خوشیاں سنا رہی ہے، محبت بڑھا رہی ہے، زوال کی خبر دے رہی ہے۔ اس لیے یہ زیادہ بابرکت ہو جاتی ہے، بچوں کو یاد کرانے میں آسان ہے، اس کی برکت سے گھر میں خیر ہو جاتی ہے، اس کی تلاوت سے دل نرم ہو جاتا ہے، یہ سستی دور کرتی ہے، اللہ کی رضا دیتی ہے، اس لیے اس کی بڑی برکتیں ہیں، نعمتوں پر یقین دلا دیتی ہے نا۔ امت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج سے پہلے لوگوں نے، نہ، یہ دل میں خوشی ڈالتی ہے نا، یہ مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ جن لوگوں جو مایوسی کا شکار ہے، خاص کر وہ لوگ جو کہتے ہیں بس بھائی زندگی ہن بس مشکل ہی ہے، ہن زندگی نہیں صحیح گزر سکتی، ایسے لوگوں کے لیے یہ یقین جانے یہ گھروں کو جنتی ماحول بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی نا آج، انشاءاللہ اس گھر میں امن، خوشحالی، امن، یعنی دیکھیں جنت میں جو ہے وہ خوشیاں ہیں، غم نہیں ہیں، اس لیے یہ آپ کے گھر سے غموں کو مٹا دیتی ہے، خوشیاں لے آتی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں اتحاد بھی سکھا رہی ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں حوصلہ بھی دے رہی ہے۔ یہ اللہ کا کلام موتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مومن اس کو آج ضرور پڑھے، یہ آخرت کی سرمایہ کاری بھی ہے، یہ ہر وقت کے لیے مفید ہے، یہ قرآن کا جوہر ہے۔ اللہ ہمیں اس صورت کی برکتوں سے نواز دے گا۔ اب اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے جیسے تصور بتایا ہے، اس تصور کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے، یعنی جتنی بار اس کو پڑھیں گے اتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھیں گے، تو یہ اس سورہ مبارکہ کی برکت ہوگی۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں آپ کو خود پتہ چل جائیں گی۔ دیکھیں بسم اللہ کے ساتھ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں بار بار اس بات پر آپ کو زور دیتا ہوں، یار ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بسم اللہ ایک ایسی عظیم آیت ہے، قرآن مجید کی ایک مکمل آیہ کریمہ ہے، جسے پڑھنے سے برکت، رحمت اور اللہ کی مدد شامل ہو رہتی ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت ہے، یہ سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے، ہر سورت کی ابتدا، اور سورت توبہ کے آغاز میں نہیں لکھی ہوئی،
یہ معنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ مومن کے لیے ڈھال ہے، شیطان کو بھگا دے گی، یہ مصیبتوں سے نجات دلا دے گی، ہر عمل میں کامیابی کے کنجی ہے یہ۔ اس کے بغیر تو ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر ہر کام تمہارا مکمل ہوگا، پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس کی برکتیں اگر میں بتاؤں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، برکت نازل ہوتی ہے، کھانے پینے میں بیماریوں سے بندے کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس کو کھانے کے شروع میں پڑھا کریں، جب بھی کوئی کام نیک کرنا ہو تو آپ اپنے ہر نیک کام کی ابتدا اس سورہ مبارکہ سے کر لیا کریں، بس آپ کو پتہ یعنی بسم اللہ سے کر لیا کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اب آپ نے اسی سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، آپ کا ہر ادھورا کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ حضور علیہ السلام خط و کتابت کے وقت اسی کے ساتھ آغاز کرتے تھے، سواری پر بیٹھیں پڑھیں، گھر میں داخل ہوں پڑھیں، پانی پئیں تو پڑھیں، کھانے میں سے پہلے پڑھیں، ہر کام کی ابتدا اس سے کریں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، مومن کے لیے ڈھال ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کو ان بابرکت کلمات کو، اس کے اندر 3 نام ہے نا، دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو شخص کہے کہ بھئی مجھے نہیں یہ پڑھنا آ رہا ہے، یہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اب اس کی بھی تعداد کی بات کر لیتے ہیں۔ اور استغفر اللہ یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا یہ در حقیقت اصل میں عمل کی کامیابی کا یہی راز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمل کے اندر کامیابی کیسے ملے گی، ان کے لیے یہ پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ پیغام آپ کے لیے یقین جانیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل برس رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل رہی ہے۔ اب اس کے ذریعے اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اس سے رزق میں برکت آتی، بارش مانگے وہ مل جاتی، اولاد مانگے وہ مل جاتی ہے۔ بعض روایات میں اس کا ذکر بہت بار ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے، آقا علیہ السلام خود اس کو پڑھا کرتے تھے، اور حضور کے بارے میں ذکر ہے کہ حضور اس کو 70 سے 100 بار پڑھتے تھے، کبھی 70 بار کبھی 100 بار، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ وہ مختلف الفاظ ہیں، یہ ضروری نہیں کہ حضور یہی الفاظ پڑھتے تھے، یعنی کہ اس کے ساتھ ملتے جلتے اور بھی الفاظ تھے، اور بھی دعائیں موجود ہیں جو حضور مانگا کرتے تھے، جو حضور پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ نے صرف اتنے کلمات پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کچھ پڑھتے استغفار استغفار استغفار، یہ غلط ہوتا ہے، اس سے بے معنی ہے، بے فائدہ، اس سے کوئی برکت نہیں۔ آپ نے کیا پڑھنا، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بس آپ نے اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے یہ انشاءاللہ آپ کی جو برائیاں ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ نیک بختی کا سبب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری قسمت میں بدبختی ہے، میرا مقدر نہیں بدلا، میری قسمت سوئی ہوئی ہے، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آنکھوں کا نور ہے، دل کی روشنی ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف چند بار، یہ کلمات آپ نے پڑھنے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 10 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی، اور جو چیز میں نے آپ کو بتائی اس کے لیے یہ جنت کا راستہ کھول دے گی، اور یہ مومن کی زندگی کا زیور ہے، زیور، اور اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے وعدے کو یاد دلا رہا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم۔